بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ یہ جو سیرت کا پروگرام چل رہا ہے اس میں تعلق باللہ کے حوالے سے مختلف شاخوں پر یعنی مختلف جو پگڈنڈیاں ہیں اللہ کی طرف جانے کی، ان پر ہم نے بات کی تھی کہ کن کن راستوں سے اللہ کی طرف جایا جا سکتا ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس میں خدمت خلق کا معاملہ آیا تھا، اس کے بعد پھر وعظ و نصیحت پہ بات چل رہی تھی، تبلیغ و اشاعت پر بات آئی۔ تو وعظ و نصیحت، تبلیغ و اشاعت پر بات آئی تو پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے تو اس میں ایک بہت اہم مسئلے پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ یہ جب سے ہمارے پاس یہ موبائل فون آیا ہے تو ہم نے اس کا بہت غیر محتاط استعمال شروع کر دیا ہے۔ مطلب میسیج کوئی کہیں سے آتا ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلے ہمیں محنت نہیں کرنی، بنا بنایا میسیج بس کلک کیا اور 50 آدمیوں کو بھیج دیا۔ اور کچھ آج کل ہم نے فیشن کے طور پر بھی اختیار کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، وہ کئی سوچ سمجھ کے کرنے کا کام۔ تو کچھ چیزیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر، لوگوں کے اقوال ہیں حدیث کے نام پر۔ تو اس پر بہت سینسیٹیو یعنی حساس معاملہ تھا۔ شجاع صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں کر لیتا۔ ہم نے کہا تھا بڑا نازک معاملہ، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے اسی موضوع پر ہم آگے بڑھتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے اگلے پروگرام کی طرف، لیکن سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے کہ جو وعظ و نصیحت اور تبلیغ و اشاعت کا کام ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن داعی یعنی دعوت دینے والا جو ہے اس کے لیے بالکل مادر پدر آزاد فورم نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کہتا پھرے، بہت سوچ اور سمجھ کے کرنے کا کام۔ تو شجاع صاحب سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام اسی حوالے سے ہو رہا تھا اور پھر بہت سی باتیں اور بھی آئی تھیں جو ظاہر ہے میں نہیں کہہ سکا یا میں نے کہنا نہیں چاہا کہ آپ اس کو ذرا سا کنٹینیو کریں ریکیپ کو۔ تو جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں سے چلی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے سنن نبی داؤد میں کہ جس نے میری طرف غلط اور جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس تعلق سے ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کے ارشادات کے بیان کرنے کے حوالے سے یہ کسی بات کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہرحال ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے جس کو علم الحدیث کہا جاتا ہے اور جس کے اہل علم محدثین کہلاتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک فن کے طور پر اس کے اصول مرتب فرمائے۔ اور پچھلے پروگرام میں جو بات اشارتاً آئی تھی کہ اسماء الرجال ایک ایسا علم ہے جو فقط پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے، جس کے ذریعے احادیث مبارکہ کی روایت کرنے والے صحابہ کرام کے بعد کی بھی بات ہو رہی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر بعد کی نسلیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد ہیں کہ جو ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی جو سند ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، ان میں ان کے نام آتے ہیں۔ تو ایک ایک کی زندگی کا مطالعہ اور ایک ایک کی زندگی کے بارے میں تفصیلات کو جمع کرنا، ایک ایک کے بارے میں اس کے کردار کو جانچ پڑتال سے گزارنا اور اس کی اسکروٹنی کرنا، یہ سارا علم جو ہے وہ اسماء الرجال کے عنوان سے اہل علم میں معروف ہے، مسلمانوں میں معروف ہے۔ البتہ اس کی ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ، وہ ہمارا فورم نہیں ہے کہ ہم یہاں پر وہ تفصیلات بیان کریں۔ البتہ ہمارے ناظرین کے اطمینان کے لیے بات ذکر کی گئی تھی کہ اگر آج ہم کچھ بیان کرتے ہیں تو پیچھے 14 صدیوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے، 14 صدیوں کی ایک چین ہوتی ہے، 14 صدیوں کا ایک ورثہ ہوتا ہے، 14 صدیوں کا ایک ہیریٹیج ہوتا ہے، اور 14 صدیوں کی ایک محنت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ ایسے نہیں کہا جاتا یہ روایت کس طرق سے ہمیں پہنچی اور کس چین سے ہمیں پہنچی، کس سند سے ہمیں پہنچی، یہ ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ایک تو اسماء الرجال کے علم پر ہم نے کلام کیا پچھلی مرتبہ۔ کلام کرنے سے مراد اس کا ایک تعارف بہت ہی سادہ الفاظ میں
ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائیں، اور اس کی ذیل میں چند مثالیں بھی ہمارے سامنے آئی تھیں کہ جب کسی کو پرکھنے کے بعد آ جائے، کیوں کوئی غلط بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات جو حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، جو حضور کا قول مبارک نہیں ہے، حضور کی طرف منسوب نہ ہو جائے، اس حوالے سے روایات کو پرکھنے کے بڑے کڑے معیارات محدثین نے مرتب فرمائے۔ پھر اسی کے نتیجے میں علم الحدیث کے اور اصول طے ہوتے ہیں، پھر گریڈیشن کی جاتی احادیث مبارکہ کی ان کی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، اور ایک ہوتی کیٹیگری موضوع۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے فیبریکیٹڈ، گھڑی ہوئی بات۔ اب یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ محدثین نے پرکھ کر بتایا کہ یہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہی نہیں جا سکتی، ان کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ ان کو بھی جمع کر کے محدثین نے الگ سے شمار کر دیا تاکہ امت کو جو صحیح علم پہنچنا ہے اس میں ڈسٹارشن نہ ہو جائے، اس میں غلط باتیں شامل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی طرح سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین میں حجت ہے، دین میں اتھارٹی ہے۔ تو مسلمانوں کا پورا جو اسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے شریعت کے احکام کے حوالے سے، اس میں کتاب و سنت بنیاد ہیں اور اصل دلیل ہیں اور بنیادی مآخذ ہیں، سورس آف نالج ہیں۔ تو اس میں کوئی غلط بات شامل نہ ہو جائے، اس کا لحاظ رکھنے کے لیے یہ سارا علم اسماء و رجال کے حوالے سے، پھر علم الحدیث کے حوالے سے جو اصول ہیں، یہ اصول حدیث انہیں کہا جاتا ہے، ان سب کو مرتب کیا گیا۔ ایک تو یہ نقطہ ہم نے بیان کیا۔ ایک مثال میں نے دی تھی، میں چاہتا ہوں دوبارہ یاد دہانی ہو جائے کہ مارکیٹ میں 10,000 کا نوٹ نہیں ملے گا ہمیں، تو جعلی نوٹ بھی 10,000 کا نہیں ملے گا آپ کو۔ مارکیٹ میں 5,000 کا اوریجنل نوٹ ملتا ہے، تو امکان ہے کہ مارکیٹ میں 5,000 کا جعلی نوٹ بھی مل جائے۔ مارکیٹ میں 1,000 کا اوریجنل نوٹ ملتا ہے، تو ممکن ہے کہ مارکیٹ میں 1,000 کا کوئی جعلی نوٹ بھی لے آئے، لیکن 10,000 کا کوئی کبھی لے کر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں اس وقت 10,000 کا اوریجنل نوٹ موجود نہیں ہے۔ جعلی آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اصلی موجود ہے، اصل موجود ہے۔ تو دین دشمنوں نے، اور یہ سازشیں 14 صدیوں میں کئی مرتبہ ہوئیں کہ دین دشمنوں نے اپنے موٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، مسلمانوں کے علم کو ڈسٹارشن کا شکار بنانے کے لیے، خراب کرنے کے لیے گھڑنے کی کچھ چیزوں کو کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین دشمن بھی مانتے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے، دین دشمن بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ بھی حجت اور دلیل ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن حکیم کے حوالے سے بھی کوششیں کی گئیں، سازشیں کی گئیں، جعلی نسخے تیار کیے گئے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کیا گیا۔ یہ کیا جانا، یہ فیبریکیشن کا معاملہ، یہ غلط باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کرنے کا معاملہ بتا رہا ہے کہ اوریجنل موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ دلیل یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ انکار سنت کا فتنہ جی جی جی، آپ چھوٹے تھے تب بھی موجود تھا، میں چھوٹا تھا تب بھی موجود تھا، اور آج بھی موجود حدیث بالکل موجود رہے کہ جو سرے سے حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو نا محدثین علمی اعتبار سے ڈسکشن کرتے ہیں، یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، یہ ڈسکشن ایک شے ہے۔ اور کوئی سرے سے سنت کا انکار کر دے، کوئی سرے سے حدیث رسول کا انکار کر دے، جس مشہور جملہ کیا ہوتا ہے، قرآن is enough for us, we need nothing more۔ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ان جملوں میں بو کیا آ رہی ہے کہ سنت کا انکار ہے، اور سنت کا انکار ہے، اور پھر دوسرے یہ کہ قرآن موجود ہے تو جب تک شارع نہیں ہوگا، بھائی میتھمیٹکس تو موجود ہے نا، تو ٹیچر کیوں بلاتے ہیں؟ ہاں میتھمیٹیشین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، میتھمیٹیشین کی ضرورت ہوتی ہے نا، میتھمیٹکس پڑھانے والے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتائے گا نا کیسے فارمولے کیسے وضع کیے جائیں گے، انہیں جو ہے وہ اپلائی ان کے اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی، یہ تو وہ بتائے گا۔ ہمارا جو بنیادی سورسز ہیں اسلام میں علم حاصل کرنے کے، اس میں سب سے بڑی سورس تو قرآن ہے، جو وحی الہی ہے۔ اچھا یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا نا، اس میں آٹومیٹکلی سنت و حدیث رسول کی حفاظت بھی شامل ہے۔ کیوں؟ ذرا ایک سمجھانے کے لیے جملہ کہنا پڑے گا، ایسا قرآن جس کی تشریح ہمیں نہ پتا ہو، ایسا قرآن جس پر عمل کرنے کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمارے سامنے نہ ہو، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک کہ اس کی تشریح سامنے نہ ہو اور اس پر عمل درآمد کرنے کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اور نمونہ موجود نہ ہو، ہم قرآن پاک پر کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو جب قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی قرآن حکیم کی تشریح جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ تشریح کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے۔ تو احادیث مبارکہ کی حفاظت کا پہلو قرآن حکیم ہی کی حفاظت کا تسلسل ہے، تاکہ کتاب و سنت پر مبنی تعلیم امت اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کو اویلیبل بھی ہو اور وہ عملاً اس کو فالو بھی کر سکتا ہو۔ تو ناظرین، یہ جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ چونکہ ہم بہت ہی ایسے دور میں ہیں کہ جہاں یہ سب ہمارے چار ماخذ ہوتے ہیں دین کے سیکھنے کے یا علم کے،
پہلا قرآن حکیم ہے جو وحی الہی ہے اور لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ دوسرا جو ہے وہ سنت رسول ہے، ہمارا دوسرا بڑا ماخذ جو ہے وہ سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے۔ تیسرا ماخذ جو اجماع امت ہے، اور چوتھا ماخذ جو ہے ہمارا بنتا ہے جو بالکل چوتھے درجے میں آتا ہے وہ ہے اجتہاد۔ اور اجتہاد کی جو شرائط ہیں وہ ایک ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ بہت ہی الگ سی چیز ہے، اور اس پہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ جو ہے قرآن کے چیلنج کے فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، اور یقیناً اور جتنے لوگ ہیں چیلنج قرآن کا کہ جتنے جنات اور تمہارے حمایتی اور تمہارے ماں حلیف ہیں سب کو شامل کر لو، تم یہ کام کر نہیں سکتے۔ یہی ہے۔ بالکل، دو باتیں میں تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر دوں کہ جو چار آپ نے ماخذ بیان فرمایا بہت اہم ہے، قرآن حکیم اور سنت رسول علیہ السلام اور اجماع امت، اور پھر ہے قیاس کا معاملہ، اور قیاس کر کے ہی کوئی اجتہادی فیصلے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس یہ ہمارے وہ بنیادی مآخذ ہیں۔ اچھا، اجماع کے دلائل بھی کتاب و سنت سے ملیں گے، قیاس کے دلائل بھی کتاب و سنت سے ملیں گے، یہ چار بنیادی مآخذ ہیں ہم جب اسلامک نالج کو، دینی علم کو حاصل کرنے کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوبارہ سے ری ایمفیسائز کر دیں کہ قرآن حکیم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود فرماتے ہیں، بھی حدیث بلکہ دو حدیثیں میں سناؤں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن بھی دیا گیا ومثلہ، اور اس کے جیسا بھی دیا گیا۔ اچھا، اور وہ وحی ہے، یعنی قرآن پاک کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، اس کے کئی شواہد اور دلائل خود قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا اور ومثلہ، اس کے مثل بھی عطا کیا گیا۔ تو جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو اس میں قرآن کی تشریح جو سنت رسول سے ملے گی اس کی حفاظت بھی شامل۔ اور ایک حدیث جو منکرین سنت جیسے لوگوں کے لیے بیان کی گئی وہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، حضور علیہ السلام فرمایا کہ یاد رکھنا وقت آئے گا ایک پیٹ بھرا شخص ایک مسند پر بیٹھا ہوگا بڑی کرسی پر، اور کہے گا بھائی جو قرآن میں حلال بس وہ حلال، جو قرآن میں حرام وہ حرام، بس کافی ہے۔ حضور فرماتے نہ، دیکھو جان لو جیسے مجھے قرآن عطا کیا گیا اس کے مثل بھی عطا کیا گیا، جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں اور سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اس فتنے کے بارے میں خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں متنبع فرما دیا۔ تو ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں، اور یہ باتیں بہت اہم ہیں، سننے کی بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی ہیں، چونکہ ہمارے ایمان کا دار و مدار انہی باتوں پر ہے۔ وقفے کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی، ابھی شعراء صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ قرآن محفوظ ہوا تو سیرت بھی محفوظ ہوئی۔ ظاہر ہے قرآن میں جو ہماری سیرت کے جو ماخذ ہیں، بڑے ماخذ ہیں کہ سیرت کو کہاں کہاں سے اخذ کیا جائے گا، تو سب سے پہلا ماخذ جو ہے سیرت رسول کا وہ خود قرآن حکیم ہے۔ جی، جگہ جگہ قرآن میں سینکڑوں جگہ قرآن میں حضور کے کمبل اوڑھنے کا، حضور کے چلنے کا، حضور کے نماز پڑھنے کا، اور یہ تک کہ ضرورت سے زیادہ عبادت ہو رہی تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں آپ کے لوگ کیوں جو ہیں وہ دین کو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ یہ سارے سیرت کے پہلو ہیں جو قرآن۔ حضور علیہ السلام کے افعال کا، اعمال کا، کردار کا، صفات کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام کے محاسن کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹھائی اور بیان فرمائی ہے، حضور علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام کے حجروں کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام پر اللہ کی عنایت کا ذکر بھی ہے، اور حضور کے صحابہ کا ذکر ہے، حضور کی دعوت دین کی محنت کا ذکر ہے، صبر کی کیفیات کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان ہے، حضور علیہ السلام کے غزوات کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کی ہدایات کا ذکر ہے۔ تو بجا آپ نے فرمایا خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو اولین اور اہم ترین اور مؤثر ترین اور مستند ترین سورس ہے اور ذریعہ وہ خود قرآن حکیم ہے۔ تو قرآن حکیم کی حفاظت کے ساتھ سیرت بھی محفوظ، حضور کی حدیث بھی محفوظ، حضور کی سنت بھی محفوظ، حضور کے اعمال کے بھی محفوظ کر دی جانے کا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اب یہ تو ذرا کسی اور پہلو سے بھی اس پہ غور کریں تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ قرآن نے رسول اللہ کی سیرت کو محفوظ کر لیا، رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ ساتھ جو لوگ لگے رہے، دیکھتے رہے، سنتے رہے
اور وہ بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت کروا دی، انہیں بھی محفوظ کرا دیا، ان کا کردار بھی محفوظ ہو گیا، یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کا کردار بھی محفوظ ہو گیا، ان کے بیان بھی محفوظ ہو گئے، ان کے سلسلہ نسب بھی محفوظ ہو گئے، وہ بھی یعنی رسول اللہ کا جنہوں نے مبارک کام کیا، رسول اللہ کی سیرت بیان کرنے کا، حدیث بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کرا دیا۔ جی، اور اسماء و رجال یہ اسی سلسلے کا ہے، اسی سلسلے کا نام ہے کہ ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ اور جتنا ہم اپنے والدین کو نہیں، مطلب جتنا ہم اپنے والدین کو جانتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ان شخصیات کو جانتے ہیں یا جاننا چاہیں تو ساری معلومات اویلیبل ہیں۔ اپنے والد کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں شجاع صاحب، اپنے والد کے بارے میں اور اپنے شجر نسب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ ان کے والد دادا ہیں، اور دادا کے ابا جو ہوتے ہیں جنہیں ہم پردادا کہتے ہیں، میرے خیال ہے شاذ و نادر کچھ لوگوں کو ان کا پتہ ہوگا، شاید نام بھی کچھ لوگوں کو شاید نام وام یاد ہو، ان کے بارے میں جاننا تو بڑی بات ہے، نام وام ہی شاید پتہ ہوگا تو پتہ ہوگا، اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے اگلا وہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم اپنے باپ کے بارے میں بھی اتنی ڈیٹیل نہیں جانتے جتنی ڈیٹیل رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں ہر شخص اپنے والد کے بارے میں سوچنا شروع کرے اور لکھے کہ میرے ابا نے میرے ابا کو کون کون سی چیزیں پسند تھیں، تو بڑی مشکل سے شاید 2-3 چیزوں کے نام لکھیں گے پسند تھی۔ اور حضور کے بارے میں ہم تلاش کرنا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کام ایک مرتبہ بھی اگر حضور نے انجام دیا ہے تو ریکارڈ پر موجود ہے، ایک مرتبہ بھی۔ مثلا بڑی دلچسپ مثال پہلے بھی ہماری سیریز ہم پیش کر چکے ہیں، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی تہبند استعمال فرمایا۔ جی، میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ پائجامہ جو ہے ایک مرتبہ زندگی خریدا، پہنا تو شاید وہ جی پسند فرمایا، خریدا اپنے علیہ السلام۔ اب اس پر آتے نا، اب ہم لوگ شلوار پہنتے ہیں، پجامہ پہنتے ہیں، کچھ لوگ پینٹ پہنتے ہیں، کچھ لوگ سم تھنگ ایلس، لیکن وہ تہبند کے برعکس ہوتی ہے بات، یہ تہبند کے علاوہ ہوتی ہے کہہ لیجئے۔ تو کیا یہ جو ہم پہن رہے ہیں اس کی کوئی دلیل پیچھے موجود ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ زندگی میں، اور کہا گیا کہ حیات طیبہ کے آخری ایام میں پجامہ خریدا ہے، اور جب خریدا ہے تو اس کا مطلب حضور نے پسند فرمایا، ورنہ حضور علیہ السلام بغیر کسی فائدے مقصد کے تو کام نہ کریں گے، تو حضور نے خریدا ہے، اور شارحین حدیث سے لکھا کہ حضور نے گویا کہ اس کو پسند فرمایا۔ اب یہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ، یہ ایک واقعہ ہوا ہے صرف، یہ بھی ریکارڈ پر مستند ذرائع کے ساتھ موجود ہے، یعنی حضور کی سیرت اس قدر محفوظ ہے کہ کوئی چیز ان ریکارڈڈ نہیں ہے، اور جو ہمارے انتہائی قریبی ہیں ان کی 2-4 باتیں بس ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اور حضور کی نجی زندگی، گھر کی زندگی، انفرادی معاملات، وہ بھی روز روشن کی طرح امت کو منتقل ہو گئے صحیح سند اور دلائل کے ساتھ۔ یہ بھی رسول اللہ کے حوالے سے ایک معجزہ ہے، رسول اللہ کی شخصیت خود ایک معجزہ ہے، آپ کی سیرت خود ایک معجزہ ہے، یعنی حفاظت کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی۔ اچھا، جلوت اور خلوت، یعنی کچھ چیزیں جو پرائیویسی ہوتی وہ، اور کچھ چیزیں جو سر عام ہوتی ہیں، یعنی ہم جو محفل میں کھل کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں اور جن کے لوگوں سامنے ہوتے ہیں، وہ ہماری جلوت ہے۔ اور جب ہم گھر میں ہوتے ہیں 4 دیواری کے اندر اور صرف اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں یا کبھی بالکل تنہا ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، وہ ہماری خلوت ہے، جسے تخلیہ کا عالم کہتے ہیں، وہ بھی محفوظ ہے رسول اللہ کا۔ یہ عام آدمی کی تخلیہ کی حالت کو جاننا تو صرف اس آدمی کی جو حالت تخلیہ میں ہے یا جو اس کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں جانتا۔ جی، لیکن کیوں حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی امت کو منتقل ہوئی؟ اس لیے کہ قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کوئی اسپیسیفک گوشہ زندگی نہیں بتایا گیا، زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو کیونکہ حضور علیہ السلام نے نمونہ بننا ہے ساری انسانیت کے لیے، تو حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، مرحلہ، خلوت کا ہو، جلوت کا ہو، گھر کے نجی معاملات کا ہو، باہر کی زندگی کا ہو، سب ریکارڈ پر ہے۔ اور امت کی ماؤں نے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، حضور کی زندگی کے نجی معاملات بھی بڑے شائستگی کے ساتھ منتقل فرما دی۔ کیوں؟ آج امت میں ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، میں ایک شوہر بھی ہوں، تو مجھے رسول اللہ علیہ السلام کیسا شوہر دیکھنا چاہیں گے؟ مجھے رسول اللہ علیہ السلام کیسا باپ دیکھنا چاہیں گے؟ تو حضور کی یہ ساری ادائیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی ساری تعلیمات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اگر آج میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ حضور علیہ السلام کیسے والد تھے اور کیسے شوہر تھے، کیسے داماد تھے، کیسے سسر تھے، کیسے دوست تھے، کیسے پڑوسی تھے، کیسے رشتہ دار تھے،
اینڈ چلتے چلے جائیے تو ہمارے سیرت نگاروں نے زندگی کی ایک ایک گوشے کی باریکیوں کے ساتھ حضور کی سیرت کو مرتب کر کے رکھ دیا. یہ خود اپنی جگہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا معجزہ ہے. جیسے قرآن ایک معجزہ ہے، اسی طرح سیرت رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک معجزہ ہے. اور میں نے کہیں ایک پڑھا تھا کہ کسی انگریز کی کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا کہ صاحب یہ کہنا کہ صاحب قرآن جو ہے، اور اس وقت کا یہ دعویٰ کہ قرآن جو ہے وہ بندوں کا ہے اور وہ افسانہ ہے اور رسول اللہ کی شاعری ہے وغیرہ وغیرہ، میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. انگریز کا لکھا ہوا، میں نے پڑھا کہ اس نے یہ لکھا کہ صاحب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آدمی پرسنل اگر اس کے ساتھ معاملہ تو اسے چھپا جاتا ہے، یہ بیان نہیں. جیسے وہ شہد والا واقعہ ہے، آپ نے شاید کہا، تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہے. اچھا کئی موقع ایسے ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پہ توجہ دلائی ہوگی، مطلب میں اسے ٹوکنا نہیں کر، توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں ایسا نہیں. تو ظاہر ہے وہ اگر انسانی بشری وہ ہوتا تو یہ اسے روک لیتا کہ یہ شاید زندگی کے کمزور پہلو، وہ بھی تشتز بام ہے چونکہ یہ اللہ نے کہا، وہی ہے. مثال کے طور پہ جب ابو لہب والا واقعہ ہوا اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو کتنا خطرناک زمانہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بھائی دشمنی ہو جائے گی اگر یہ سب بیان کر دیا، روک لیتے، فوری طور پہ بیان کر دیا کہ یہ نازل ہو گئی جناب. اب بالکل شروع کے اور وہ ایام میں جو خطرناک ایام ہے سب سے، جی اور جس کے بعد ابو لہب کا شر جو ہے وہ انتہا کو پہنچا. جی مگر حضور نے وہ بھی بیان فرمایا، اور وہ قرآن کریم ہے نا، وما هو علی الغیب بضنین. اللہ کے نبی علیہ السلام جو غیب کی باتیں اللہ آپ کو بتا رہے اس کو بیان کرنے میں کچھ پوشیدہ رکھنے والے نہیں ہیں. ایک ذرا حساس مقام ہے قرآن پاک کا، ویسے تو قرآن پاک میں ہے. سورہ احزاب میں جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے پھر اپنی زوجہ کو طلاق دی اور پھر ان سے بی بی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا. یہ بات سورۃ الاحزاب میں آتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک توجہ دلانے کا انداز اختیار فرمایا. اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ناظرین کرام کیونکہ آج نقطہ یہ ہے حضور نے سب منتقل فرمایا، اس لیے بات ہم بیان کر رہے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اگل بالفرض محال، حضور کوئی بات پہنچانے سے روکتے تو یہ مقام ہوتا ہاں کہ جہاں اس پورے پس منظر میں کہ اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ لوگوں کی طرف سے خوف آ رہا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی خشیت رکھی جائے. اس کی بھی تعویل ہمارے مفسرین نے فرمائی کہ خشیت، یہ خوف کا معاملہ یہ آ رہا تھا کہ کہیں دعوت کے کام میں رکاوٹ نہ آ جائے. اللہ نے توجہ دلا دی. اما عائشہ فرماتی کہ بالفرض محال، اگر اللہ کے رسول نے کوئی بات پوشیدہ رکھی ہوتی، یہ سب سے اہم واقعہ، یہ مقام تھا جو حضور پوشیدہ رکھتے، مگر کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی، ہر بات حضور نے امت کو منتقل فرما دی. تو وہ جو انگریز کہہ رہا ہے نا، وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھائی کہ یہ کلام بندے کا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے، اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئے وہ امت تک پہنچا دی جائے، لوگوں تک پہنچا دی جائے. تو یہ معاملات خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف آئینے کی طرح ہے، اور ہر شخص جو ہے رسول اللہ کی سیرت سے استفادہ کر سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وضاحت ناظرین کے لیے ہو جائے کیونکہ یہ واقعہ سورۃ الاحزاب میں ہے، اور آپ نے اشارہ بھی فرما دیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے کے طور پر مشہور تھے. زید بن محمد لوگ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. عرب اس کو غلط سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے. ایک بڑی بری رسم ان کے پڑ چکی تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے. یہ بری رسم بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کرائی. یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ وضاحت بھی ہمارے ناظرین نہیں، اس پہ میں بات کرتے ہیں کہ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ جو شجاع صاحب وقفے سے پہلے بیان کر رہے تھے، ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور عرب کی روایت تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہی تصور ہوتا تھا، اور سارے وہ قواعد و ضوابط جو کسی اولاد کے لیے ہوتے ہیں وہ اس پر لاگو ہوتے تھے. حد یہ کہ وہ لوگ وراثت میں بھی اسے حصہ دیتے تھے، جبکہ وراثت میں تو سگی اولاد کا حصہ ہوتا، منہ بولے بیٹے کو وہ وراثت بھی دیتے تھے. اور یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کسی منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر اسے طلاق، جو بظاہر بہو ہے،
اس سے جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے. اب یہ اتنی قبیح رسم تھی جسے توڑنا تھا اور اسے بھی رسول اللہ کے ذریعے توڑوانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ حکم نازل کر کے جو ہے وہ شادی کرائی، اور اس پہ پھر ایک اور جواز مل گیا کفار کو اور مشرکین مکہ کو کہ دیکھیں جی انہوں نے تو اپنے بیٹے سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اب دیکھیے جو ختم نبوت والی معروف ایک آیت ہے، آیات تو بہت ساری ہیں، یہ بھی نقطہ کلیئر رہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں اہل علم نے فرمایا ہے اور جمع فرمائی آیات کم سے کم 100 آیات ہیں. ہماری غلط فہمی کہ ایک ہی آیت میں مشہور میں پڑھ رہا ہوں، ما کان محمد محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ بھی ختم نبوت کے لیے دلیل ہے. لیکن یہ ایک ہی آیت نہیں، کم و بیش 100 یا اس سے زائد آیات قرآن پاک میں موجود ہیں. البتہ اس آیت سے پہلے ہی یہ مسئلہ بیان ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. 3 بیٹے عطا ہوئے، چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، تو بتایا جا رہا ہے کہ زید بن حارثہ جو ہے آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں. یہ آیت کریمہ جو ختم نبوت کے تعلق سے اس کے آغاز میں بات آئی، وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول و خاتم النبیین، انبیاء کے خاتم ہے، آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک اور اہم بات، یہ رسم اتنی بری پڑ چکی تھی اس عرب معاشرے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے اس کا خاتمہ کرایا. منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو اس سے نکاح کرنا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ہاں معیوب سمجھا جاتا تھا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس رسم بد کا خاتمہ کرایا اور بتا دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. آپ کی اجازت سے بات نکلتی ہے اس آیت کے ذیل میں، اور اس نبی پاک علیہ السلام کے طرز عمل اور جو آپ نے معاملہ فرمایا، اس کے ذیل میں علماء نے ایک اور بات لکھی ہے. کبھی کبھی معاشرے میں کچھ باتیں ایسی جڑ پکڑ جاتی ہیں کہ جن کے خاتمے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خاتمے کا جو عمل ہوتا ہے وہ کوئی فرض نہیں ہوتا، لیکن لوگ اتنا معیوب سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پھر ایسی باتوں کے خاتمے کے لیے واقعتاً کچھ لوگوں کو، خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی قائدانہ صلاحیت دی ہو، مقام دیا ہو، ذمہ دار بنایا ہو، ان کو تو آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. ہمارے بعض حضرات ہیں کہ جو نکاح کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں، کہ بھائی سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے. لوگوں نے اتنا بہا ڈالا، یہ تو ہم برسوں سے بات کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر، اب لوگوں کو علل اعلان کہنا چاہیے بھائی بس جو سنت میں ہوگا وہ ہم کریں گے. صاحب مہندی کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے اپٹن کرنا کون سا حرام ہے، ہم کہیں 10 لوگوں کو کھانا کون سا کھلانا کون سا حرام ہے. لیکن مصیبت تو دیکھو، ایک عظیم مقصد بوجھ چلے، یہ توق ہے نا. ہاں جو رسول اللہ کا کہ یہ تمہارے گلوں میں جو تم نے توق ڈال رکھے ہیں ان سے تمہیں نجات دلاتے ہیں، ہم نے وہ توق دوبارہ ڈال لی ہے. یہ آپ نے بہت پیارا نقطہ بیان فرمایا. آج اس کام کو امت بھول گئی، اور یہ حضور علیہ السلام کے مشن اور ذمہ داریوں میں شامل ہے. سورہ اعراف آیت 157 میں ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی علیہ السلام ان کے بوجھوں کو دور کرتے ہیں اور ان کی گردنوں میں جو توق پڑے ہیں ان سے نجات دلاتے ہیں. تو شادی بیاہ کے معاملے کو جو اتنی مصیبت بنا دیا گیا، تو ہمت پکڑ کر کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کر اس کی سادگی کا پرچار بھی کرنا چاہیے اور عملاً اس کا نمونہ بھی بننا چاہیے. اسی طرح ایک اور پہلو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ آج اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو جائے یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کسی کی بچی کے خلا کا معاملہ آ جائے، تو اب اس کا کئی نکاح ہونا، اس کو تو ہمارے ہاں تقریباً شجر ممنوعہ سمجھ بیٹھے. اور یہ ہم نے پڑوسیوں کے کا جو مذہبی کلچر ہے اس سے ہم نے، حالانکہ ان کے ہاں بھی جو ہے اسے معیوب سمجھا جاتا ہے. بعض جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ہاں کہتے ہیں یہ ظالمانہ رویہ. تو آج کوئی عورت بیوہ ہو جائے، یعنی بیوہ کا نکاح ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ہندوانہ اور دیگر تہذیبوں کے اثرات کے نتیجے میں بالکل ہی معیوب ہو گیا. اب کسی بیوہ سے نکاح کرنا فرض نہیں ہے، مگر یہ جو آیت کریمہ جو حضور نے معاملہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ حضور کے ذریعے ختم کرایا، اس کے ذیل میں مفسرین نے، اہل علم نے بیان فرمایا، جب اس طرح کی رسم بد کسی معاشرے میں پڑ جائے تو کچھ لوگوں کو ہمت پکڑ کے آگے بڑھ کر وہ اس بری رسم کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اور بھی کچھ رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں. یعنی دیکھیں نا، بیٹی کا باپ ہونا ایک ظلم ہو گیا ہے، ایک معیوب بات ہو گئی ہے. یعنی
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 3 بیٹیوں پر جنت کی بشارت دیں، اور آج ہمارے ہاں کسی کے گھر میں 3-4 بیٹیاں پیدا ہو، لوگ تعزیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آدمی کو بیٹیوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی ہی زیادہ آتا ہوں۔ جی، بیٹیاں ہی بڑی ہوئی ہیں، بیٹے تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، تاکہ احساس دلایا جائے کہ بیٹی کو زحمت نہیں ہے، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ جو رسومات بد پڑ جاتی ہیں، ان کے خاتمے کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے، اور یہ جو واقعہ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب اس کو طلاق ہو گئی، بی بی زینب کو رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے حضور کا نکاح فرما دیا۔ سبحان اللہ، بی بی زینب بلکہ بڑی دلچسپ بات ہمارے ناظرین کی، میں یہی کہنے والا تھا۔ اب دیکھیے وہ بی بی زینب کے لیے بھی بڑا داغ ہے نا کہ نکاح ہوا اور حضور کی خواہش پر ہوا اور طلاق ہو گئی۔ اب طلاق ہونا کس قدر بڑا داغ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زوجنا کہا، اے نبی ہم نے آپ کا نکاح ان سے کرا دیا۔ تو بی بی زینب دیگر ازواج کو کہا کرتی تم سب کا تو نکاح زمین پر ہوا، میرا تو آسمان پر اللہ نے منعقد کرایا ہے۔ یہ ان کی عظمت کے حضور کے نکاح میں آ گئی۔ زید کا معاملہ کیا ہوا رضی اللہ عنہ؟ پورا قرآن پڑھ جائیے، ایک صحابی کا نام قرآن میں آتا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت تک ان کا نام قرآن پاک میں تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص سعادت کو متعین فرما دیا۔ تو مشکل تو ہوئی دونوں کے لیے، ایک حضور کے نکاح میں آ رہی ہیں اور اعزاز مل رہا ہے، اور دوسرے ان کا نام قیامت تک قرآن پاک میں تلاوت کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے اپنے گلوں میں توق ڈال رکھے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توق کو تمہارے گلوں سے نکال کے پھینکتے ہیں، تمہیں آزاد کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جتنی بد جو ہیں وہ اسلام سے پہلے کی بری رسمیں ہیں، رسومات ہیں، وہ سب آج میرے ٹھوکر میں ہیں، پیروں کے نیچے۔ ہم نے وہ رسول اللہ کی ٹھوکروں سے اٹھا کے دوبارہ گلے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنے لیے خود، مثلا یہ جو ابھی شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ بیوہ سے نکاح کرنا ہمارے معاشرے میں ذرا معیوب سا سمجھا جانے لگا ہے، مطلب یہ کہ ہم نے کچھ رسمیں وہاں سے لی ہیں جنہیں توق بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اور یہ جو زید بن حارثہ والا معاملہ ہے، یہ اصل میں لازم نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا رکھا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی نا؟ آپ کی اجازت سے بس تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر دیتے ہیں، ہم برسوں سے یہ تو بات کرتے تھے کہ نکاح آسان ہو، نکاح آسان ہو۔ آپ خود گواہ ہیں کہ جب میں نکاح پڑھاتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو ہم یہی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا اپنا نکاح بھی مسجد میں ہوا، سادگی کے ساتھ ہوا۔ دوسرا، ہم بیٹیوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ہم اس فورم پہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں اور 4 بیٹیاں دی ہیں الحمدللہ، اور ہم کوئی تقسیم نہیں کرتے، دونوں سے ایکولی محبت کرتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ناظرین کو یہ اطمینان رہے کہ بھئی باتیں کرتے ہیں تو کچھ عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اصل میں یہ رواج اگر ہو جائے، اور یہ دیکھیے کچھ باتیں جو بڑی نازک ہیں، صحابہ کرام کی پوزیشن یہ تھی کہ جہاد کے لیے جب قافلے جاتے تھے اور اس میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے تو سب سے پہلی بڑی فکر جو ہے وہ یہ لگتی تھی کہ ان کی بیوہ جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کا کیا بنے گا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، ان کی بیواؤں کو گھریلو زندگی عطا کرتے، ان سے نکاح ہوتے تھے۔ یہی صورتحال تھی۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ آپ صحابہ کرام سے اوپر آئیے، رسول اللہ علیہ السلام نے صرف ایک کواری ام عائشہ سے نکاح کیا، باقی ساری بیوہ، باقی ساری